پہنچ چکے ہیں میاں والی میں اور وہاں پر وہ نمل انسٹیٹیوٹ میں ہسپتال کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریس ٹرین کا بھی افتتاح کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے نمل میں ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. میں آپ کو آج مبارک دیتا ہوں. یہ جو آج آپ نے قدم اٹھایا، انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ یہ آپ کی روح کو کتنی خوشی دے گا. روح خوش تب ہوتی ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے. ایک انسان اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے، انسان پیسہ بناتا ہے اپنی ذات کے لیے، بڑے بڑے گھر لیتا ہے، بڑے بڑے کھانے کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. کبھی بھی اس سے روح کو خوشی نہیں ملتی. روح خوش تب جب ہوتی ہے جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ آپ کا جو کام ہے، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو اندازہ نہیں، آپ کو ٹائم میں پتہ چلے گا کہ جب یہ ہسپتال میں انشاءاللہ مریض آئیں گے، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں گی، وہ آپ کو دعائیں دیں گی، وہ پھر اللہ کو خوش ہوگا آپ سے، اور پھر آپ کو ایک سکون ملے گا. یہ وہی لوگ جو اس طرف لگ جاتے ہیں ان کو سمجھ آئے اس کی، اور وقت آپ کو یہ ثابت کرے گا جو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خوشی نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، لیکن یہاں کے لوگ، اس سارے علاقے کے لوگ آپ کو یاد کریں گے. دنیا کی تاریخ، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی امیر آدمی کو دنیا یاد نہیں کرتی. کتنے امیر آدمی آئے گئے، پیسہ بنایا، بڑے بڑے محلات میں رہے اور چلے گئے. دنیا نہیں یاد کرتی. دنیا یاد کرتی ہے وہ جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے. مدر ٹریزا کو یاد کرے گی. ہم جب بڑے ہو رہے تھے، گنگا رام کا نام تھا لاہور میں، جس نے کسی کے لیے کچھ کیا تھا. گلاب دیوی ہاسپٹل تھا. ہمیشہ کے لیے لوگ ان کو یاد کریں گے. ہمارے جو اسلام پھیلا تھا سارے برے صغیر میں، بڑے بڑے صوفی تھے. وہ صوفی بڑے انسان تھے. وہ کوئی جائیداد اپنی نہیں بناتے تھے، وہ انسانیت کی خدمت کرنے آئے تھے. آج بھی آپ ان کے مزاروں پہ چلے جائیں، عرس پہ چلے جائیں، لاکھوں لوگ آتے ہیں. کتنے بادشاہوں کے مزاروں کے اوپر اس طرح لوگ آتے ہیں. لیکن جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے، ان کو سارا ہمیشہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اس دنیا کے جانے کے بعد بھی عزت ملتی ہے. اور آپ نے کہا کہ آپ کو اردو صحیح نہیں آتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اردو بلاول زرداری سے بہتر ہے. کم از کم آپ نے یہ کہ میں انیل مسرت ہوں، میں آگے نہیں بات کرتا ہوں. اچھا جی، میں آج اس لیے خوش ہوں کیونکہ یہ ایک خواب تھی نمل یونیورسٹی کی. یہ علاقہ ایسا تھا، خوبصورت علاقہ، لیکن یہاں کوئی آتا نہیں تھا. یہاں ایک زمانے میں مفرور رہتے تھے. تو جب ہم نے میاں والی میں نے سوچا کہ ایک یونیورسٹی، ایک ٹیکنیکل کالج بننا چاہیے، اس لیے کہ بے روزگاری بڑی تھی، نوجوان منشیات کی طرف چلے گئے تھے، جرم کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ ٹیکنیکل کالج بنے تاکہ لوگوں کو ہنر سیکھے، روزگار ملے. لیکن جب یہ خوبصورت جگہ دیکھی تو میں نے سوچا کہ یونیورسٹی بننی چاہیے. سب نے کہا نہیں بن سکتی. سب سے بڑا پرابلم ہے فیکلٹی کا، کہ دیہات کے اندر یونیورسٹیز میں فیکلٹی نہیں آتی، پی ایچ ڈیز نہیں آتے، پروفیسرز نہیں آتے. تو مجھے آج خوشی ہے کہ یہ اب نمل جدھر آج کھڑا ہے، پہلے ہم نے مارکا مارا تھا، 11 پی ایچ ڈیز تھے. آج نمل میں 22 پی ایچ ڈیز آ چکے ہیں. اور نمل اب جو بھی شروع میں بات کی کہ یہاں جس طرح کا سارے پاکستان سے اب انٹرسٹ ہے. اور لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ 97% جو یہاں سٹوڈنٹس ہیں ان کو اسکالرشپ ملی ہوئی ہے، غریب گھرانوں کے ہیں. تقریباً 80% اردو میڈیم ہے. اور یہ جب یہاں
بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ملتی تھی تو اردو میڈیم سے بچے آتے تھے, ان کو پہلے انگلش کا فاؤنڈیشن کورس کیا جاتا تھا اور پھر وہ بیٹھتے تھے ڈگری کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو رزلٹس نمل کے تھے, بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اس وقت 12 یا 13% اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ڈویژن ملتی تھی, فرسٹ ڈویژن 12 یا 13% کو. نمل میں 50%, 55% اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ڈویژنز ملتی تھی, اس لیے کہ ان میں ہنگر تھی, بھوک تھی. مجھے وہ جو بریڈفورڈ یونیورسٹی سے ایک پروفیسر آیا تو اس نے مجھے واقع رپورٹ دی, جب میں وہاں ڈگریز دیتا تھا, میں جب چانسلر تھا بریڈفورڈ یونیورسٹی کا. اس نے کہا وہ پہلے پڑھتے ہیں کھانے تک, اور عموماً کوئی بھی کھانے کے بعد تھک کے سو جاتے ہیں, وہ کھانے کے بعد بھی پڑھتے تھے بچے, کیونکہ ان کو تھا کہ ہمیں ایک اللہ نے موقع دیا ہے, ہم اپنے آپ کو بھی اوپر اٹھائیں, اپنے گھر والوں کے اوپر اٹھائیں, اپنی فیملی کو اوپر اٹھائیں. اور جو مجھے اور اس کی خوشی ہوئی کہ جو پچھلی باری تک ہمارا جو ریشو تھی کہ 92% جیسے ہی گریجویٹ کرتے تھے نمل سے, جیسی گریجویشن کرتے تھے 92% کو امیجیٹلی نوکریاں مل جاتی تھیں اور اچھی نوکریاں ملتی تھیں. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اگر یہاں اب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا, فیکلٹی نے آنا تھا, اور ہم جو اصل ویژن ہے وہ نالج سٹی ہے کہ یہ پھیلتی جائے اور ڈفرینٹ سکولز اور کالجز اور فیکلٹیز آتی جائے, اور یہ آگے تک ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے زمین بھی زیادہ ہے. لیکن ہمارے سامنے رکاوٹ یہ تھی کہ جو فیملیز لے کے جب پروفیسرز آئیں گے, اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں کوئی جگہ نہیں تھی, ہاسپٹل نہیں تھا, اس سارے علاقے میں جو میڈیکل فیسلٹیز تھی وہ نہیں تھی. تو یہ جو انیل آپ نے آج یہ جو ہاسپٹل کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے, یہ اب جو ہماری ویژن ہے نالج سٹی کی, اس کی وجہ سے اب آسان ہو جائے گا. جب انشاءاللہ جب تک یہ ہاسپٹل آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے, ایک اچھا ہاسپٹل بن جائے گا. پرائمری اسکول علیحدہ ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو فیکلٹی ہے ان کے بچے بھی پرائمری اسکول جا سکیں. تو یہ سارے علاقے کو انشاءاللہ اٹھا دے گی. یہ آپ کا جو ہاسپٹل بن رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے لیے اب آسان ہوگا اور بہتر فیکلٹی کو لانا اور اسٹوڈنٹس لانا. اور انشاءاللہ جو ہماری آگے ویژن ہے کہ باہر سے پروفیسرز کو, پاکستان سے باہر سے ان کو انوائٹ کریں, وزٹنگ فیکلٹی کو, اس کی وجہ سے سہولت, یہ ہاسپٹل کے ہونے کی وجہ سے یہ اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن انیل ویسے بھی یہ سارا علاقہ میاں والی سے لے کے تلا گنگ تک یہاں کوئی کوالٹی ہاسپٹل نہیں ہے. یہ سمجھ جائیں کہ یہ سارا علاقہ اب یہ جو آپ کا ہاسپٹل ہوگا سارے علاقے کو سرو کرے گا. اور یہاں ڈاکٹر یاسمین بیٹھی ہوئی ہیں, اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کیونکہ یہ سارا علاقہ میاں والی پیچھے رہ گیا تھا. سارا یار نیچے چلتے جائیں, ڈی جی خان وہ پیچھے رہ گیا, ڈی آئی خان, یہ سارا جو مغرب کی طرف سے پنجاب, یہ جو سارا ریم ہے بلوچستان تک, سب پیچھے رہ گیا. تو ہماری اب کوشش یہ ہے کہ ان سارے علاقوں کے اندر پہلے ان علاقوں کو اب ہم ڈیولپ کریں جو پیچھے رہ گئے ہیں. اب تک ساری کانسنٹریشن ہوتی ہے, پہلے ہی جو علاقے آگے ہوتے ہیں انہی کے اوپر سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہماری ساری گورنمنٹ کی اب کوشش یہ ہے کہ ان علاقوں کو اٹھائیں جو پیچھے رہ گئے, جس میں میاں والی ایک ہے. اور میاں والی کے اندر انشاءاللہ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا ہم نے فیصلہ کیا یہاں بنانے کا, اور وہ انشاءاللہ وہ میں نے پلانز بھی دیکھ لیے, وہ کام شروع ہو جائے گا. ایک وہ بھی ہے, اور پھر میاں والی ہاسپٹل کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں کریں گے. باقی بھی جو میاں والی کے لوگوں نے میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے, جو انہوں نے میری ہمیشہ مدد کی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میں اس علاقے کو بھی اٹھاؤں گا. لیکن یہ میں کہہ دوں, یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے, تو انیل مسدد کا پیسہ ہے, یہ گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے. گورنمنٹ کا پیسہ انشاءاللہ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنے گا انشاءاللہ اس کے لیے وہ ایلوکیشن بنی ہوئی ہے. میں ایک دو اور باتیں کہہ دوں کیونکہ آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے. کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی دوسرا کوئی پکڑا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز آج بتا دوں, پاکستان کا اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ جو احتساب کر رہے ہیں, لیکن احتساب ہے لیکن لوگوں کو کیا فائدہ اس کا. یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. چائنا
دنیا کی سب سے تیزی سے اکانومی آگے بڑھ رہی ہے. چائنا سب سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکشنز ہیں اگلے 10-15 سال میں دنیا میں سب سے آگے نکل جائے گا. ان کے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہیں, جن کو سمجھتے ہیں ان کی وہ بہت بڑی وجہ ہے چائنا کی یہ ترقی کی, انہوں نے پچھلے 5 سال میں 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ. 450. تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو چائنا کیوں کر رہا ہے, سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک کے سامنے آگے رکاوٹ جو ہے وہ کرپشن ہے. یہ انیل مسرت آپ کے سامنے ہے. یہ اس وقت آپ جانتے نہیں ہیں, یہ انگلینڈ کے اندر جو بلڈر جو کنسٹرکشن کے اندر ہے, یہ اس میں ان کی تقریباً سب سے ٹاپ پہ کمپنی ہے. اب ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں پاکستان آئے. اور بھی یہاں مینچسٹر سے لوگ آئے ہوئے, میرے پرانے جاننے والے ہیں یہاں, جو ہمیشہ شوکت خانم کو پھر نمل کو بھی سپورٹ کرتے رہے تھے. ان سے پوچھیں کیوں نہیں آتے پاکستان, وہ سارے کہیں گے کہ کرپشن کی وجہ سے ہم نہیں آتے. میرے جتنا بھی اور سب پاکستانیوں سے زیادہ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے رابطہ رہا ہے پچھلے 30 سالوں میں. پہلے کرکٹ سے, اس کے بعد پھر میں جو شوکت خانم ہے انہوں نے میری مدد کی, تب سے جاتا تھا. جب میں جاتا تھا اوورسیز پاکستانیوں سے, سب سے زیادہ وہ تکلیف رکھتے ہیں پاکستان کی. تکلیف ہے ان کو کہ درد ہے پاکستان کے, کیوں نہیں پاکستان آگے بڑھتا. اور ان سے جب آپ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں آپ بزنسز کرتے, کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے پاکستان, تو جس طرح انیل مسرت نے کہا, وہ سب سے پہلے کہیں گے کہ کرپشن وہاں اس ملک میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم وہاں جانا نہیں چاہتے. کرپشن اس ملک میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا ملک. یہ جو آپ میں دنیا سے پوچھتا ہوں, کوئی مجھے اس کا جواب دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا سارا قرضہ 60 سال میں ایک ملک کا ٹوٹل قرضہ ہوتا ہے 6000 ارب, اور یہ پچھلے 10 سالوں میں وہ 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ چلا جاتا ہے. کیا ہوا ہوگا, کیا ہم نے کیا کیا ہے یہ 10 سالوں میں جو 24,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا ہے اس ملک کے اوپر, کیا کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے. کیا ملک کے اندر ہم نے کوئی ایسی کام کی, ایسی ویلتھ کریشن کی کہ یہ قرضے ہم واپس کر سکتے ہیں؟ جو چیزیں بنائیں وہ بھی لاس میکنگ ہے. میٹروز جو 3 بنی ہیں 12 ارب روپے کا, پنجاب گورنمنٹ کو, یہ عثمان مزدار آپ کو بتائیں گے, 12 ارب روپے کا ہر سال نقصان کریں گی میٹروز. تو قرضہ بھی لیا, نقصان بھی ہو رہا ہے, کدھر گیا پیسہ یہ؟ اور یہ پیسہ جن لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے, ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. بڑی دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں عمران خان خود برداشت کر لو گے, پتہ نہیں کس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. میں 22 سال سے انتظار کر رہا ہوں اس کا. میں نے 22 سال پہلے کہا تھا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے, ایک موقع, اور ایک موقع دے. میں ان لوگ جنہوں نے پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے کہ مقروض کر کے رکھ دیا, ایک ملک جس میں اللہ نے وسائل کی کمی نہیں چھوڑی, جو 1960s میں دنیا میں سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرضے لے رہے ہیں, قرضوں کے اوپر سود واپس کرنے کا, جس کو ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. ڈیٹ ٹریپ کا مطلب کہ قرضے, جب آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں قرضوں پہ سود دینے پہ, وہ ملک آگے کیسے جا سکتا ہے؟ تو وہ جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے, جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا, یاد رکھیں یہ چوری کبھی اس ملک میں نہیں رکے گی. اور آج تک احتساب کس کا ہوتا رہا ہے؟ کبھی پٹواری کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی تھانے دار کو پکڑ لیتے ہیں, تھوڑے تھوڑے غریب لوگوں کا احتساب ہو جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. احتساب وہ ہوتا ہے جو شی جن پنگ پریزیڈنٹ نے چائنا میں کیا ہے. 450 وزیروں کو پکڑ کے اس نے جیل میں ڈالا ہے, اس کو احتساب کہتے ہیں. جی بابر میں سمجھ گیا ہوں, سمجھ گیا. اچھا, تو ہم یہ بھی میں کہہ دوں
ان میں سے جتنے کیسز ہیں کوئی ہم نے نہیں کیے، یہ سارے پرانے کیسز ہیں جو ان کے دور کے کیسز ہیں جنہوں میں یہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ ہم نے اداروں کو کھلا چھوڑا ہے، ہم نے اداروں کو یہ کہا کہ کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ فلانے کو نہ پکڑو، یہ میرا اپنا آدمی ہے اس کو پکڑ لو۔ ہم نے کہا جس نے چوری کی ہے اور 10 سالوں میں جو اقتدار میں رہ کے ملک کو اس نے یہاں پہنچایا ہے ان کا آپ احتساب کریں، اور یہ احتساب کا عمل رہے گا، یہ اینڈ تک رہے گا۔ کوئی جو مرضی جس مرضی دھمکیاں دینی ہیں، جو مرضی ڈرامے کرنے ہیں، جو مرضی کرنا ہے، میں آپ کے سامنے آج کہہ رہا ہوں، ایک تو انہوں نے باہر سے بھی سفارشیں مجھے بھجوائی ہیں، باہر کے ملکوں سے بھی سفارشیں بھجوائی ہیں، جو مرضی کرنا آپ نے کریں، احتساب اس ملک کے اندر ہو کے رہے گا اور طاقتور کا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے، جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے تھا اور دوسرا کمزور کے لیے تھا۔ کمزور ہمیشہ یہاں پکڑا جاتا ہے، طاقتور کبھی پکڑا نہیں گیا۔ آج آپ کے سامنے طاقتور کو قانون کے دائرے کے نیچے لے کے آ رہے ہیں۔ شور مچے گا، بڑی جی جمہوریت خطرے میں ہوگی، انتقامی کارروائی ہوگی۔ اچھا انتقامی کارروائی کہتے جی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، انتقامی کارروائی میرے پہ ہوئی تھی۔ انتقامی کارروائی انہوں نے میرے پہ، جب میں نے پینما کے اوپر بات کی کہ جناب جواب دو، آپ کی پراپرٹیز باہر پکڑی گئی ہیں تو جواب دو پیسہ کدھر سے آیا۔ 32 میرے اوپر ایف آئی آر کٹوائی گئی تھانوں میں، 32۔ 8 الیکشن کمیشن میں میری ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز کیے گئے، 2 سپریم کورٹ میں کیسز کیے گئے۔ انتقامی کارروائی تھی، لیکن کیا میں نے کوئی لنڈن بھاگ گیا؟ کیا میں نے کوئی شور مچایا؟ کیا میں نے رونا دھونا کیا؟ میں نے کوئی ڈرامے کیے؟ میں نے عدالت میں کھڑے ہو کے 10 مہینے 60 ڈاکیومنٹس دی، ایک ایک چیز جو میرے نام پہ تھی سب کی میں نے ڈاکیومنٹس دی۔ میں باہر سے پیسہ حلال کی کمائی پاکستان لے کے آ رہا ہوں، اس کے باوجود منی ٹریل دی ساری، ایک ایک ڈاکیومنٹ۔ اور میں نے جلسے میں کہا کہ ایک بھی جو میں آپ کو ڈاکیومنٹ دے رہا ہوں وہ غلط ثابت ہوئی میں پالیٹکس چھوڑ دوں گا۔ 60 ڈاکیومنٹس میں نے دی، اور اس کے بعد عدالت نے مجھے صادق اور امین کہا۔ انہوں نے جو لوگ آج شور مچا رہے ہیں ایک ڈاکیومنٹ نہیں دی۔ کبھی قطری خط دیتے ہیں وہ فراڈ نکلتا ہے، کبھی وہ کلیبری فونٹ وہ 2007 میں نکلتی ہے اور وہ 2006 میں کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں اس سے۔ سارے کانٹریکٹ فراڈ، سارے جھوٹ، ایک لیجٹیمیٹ ڈاکیومنٹ نہیں دی، اور شور مچایا ہوا جی کہ بڑی انتقامی کارروائی ہو۔ کون سی انتقامی کارروائی ہو؟ یہ پرانے کیسز ہیں آپ کے سارے۔ جو بھی ڈیموکریسی کے اندر سربراہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ میں لیڈر جواب دہ نہیں ہوتا، سربراہ جواب دہ نہیں ہوتا، بادشاہ جواب نہیں دیتا، ڈکٹیٹر جواب نہیں دیتا، جمہوریت میں وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے حالانکہ میں تو کرکٹ کھیلتا تھا جب انہوں نے میرے سے ریکارڈ مانگا ہے، میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، مجھے تو نہیں ضرورت تھی جواب دینے کی، کیونکہ میں پارٹی کا ہیڈ تھا، میں نے جواب دیا۔ 10 مہینے میں نے عدالت میں جواب دیے، اور میں جو میرے سے ہوا وہ ایک جمہوریت کا عمل ہے، میں جواب دہ ہوں، ان کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، کتنی دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں، ملک ان کے دور میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے۔ جواب ہم لیں گے، قوم لے گی جواب۔ جو مرضی شور بچانا ہے، جس کو مرضی آپ نے کہنا ہے، یہ انشاءاللہ وقت ہے پاکستان میں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس وقت خوف تبھی لوگوں میں آئے گا جب بڑے بڑے پکڑے جائیں گے، اور جس وقت ہم نے ایک اس ملک میں طاقتور کا احتساب کر دیا، لوگ خوف زدہ ہوں گے منی لانڈرنگ سے۔ منی لانڈرنگ کی وجہ سے روپیہ گر رہا ہے۔ کیوں گر رہا ہے روپیہ؟ ساری جب لیڈرشپ پیسہ یہاں روپیوں کے ڈالر لے کے ہنڈی حوالے سے باہر بھجوا دیں اور پھر ٹی ٹی کر کے پاکستان لے آئیں، تو سارے لگے ہوئے کر رہے ہیں۔ جب لیڈرشپ کرے گی سب کریں گے، تو ڈالر کی کمی جب ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی۔ تو یہ سارے جو آج آپ کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی جب ڈالر
اوپر جائے گا روپیہ نیچے گرے گا تو چیزیں تو مہنگی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں برا وقت ہے، مشکل وقت ہے، ساری قومیں ایسے وقتوں سے گزرتی ہیں، لیکن انشاءاللہ پاکستان ایک وہ ملک ہے جو اس سارے خطے میں آپ کے سامنے ایک دفعہ 1960s میں سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا، اب آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان یہ جیسی سنبھلا ہے، سٹیبلائز ہوا ہے ہمارا، اب آپ حالات دیکھیں گے کہ یہی پاکستان انشاءاللہ اب تیزی سے اوپر جائے گا، اور اس پاکستان کے اندر جو زور ہوگا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے لوگوں کے اوپر زور ڈالیں گے، ان کی صحت کے اوپر، ہم تعلیم کے اوپر زور ڈالیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت فزیکل سپیس نہیں تھی، اس کے باوجود ہم نے پھر بھی تعلیم اور لوگوں کے ہسپتالوں کے اوپر، اپنی ہیلتھ کے اوپر زیادہ زور لگایا ہے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا ہم یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ بڑھاتے جائیں گے۔ میرا صرف آج اپیل ہے، جو انیل مسرت نے آج آ کے ہمارا جو ہاسپٹل کو یہاں شروع کیا، میں بڑے بڑے بزنسز کو، پاکستان کے بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ایک ایک ہاسپٹل کو اڈاپٹ کر لیں اور ان ہاسپٹلز کو آپ ریویمپ کریں، یعنی ہم پیسہ خرچ کریں ہاسپٹل چلانے میں، آپ جو ایکسٹرا کاسٹ ہوتا ہے ہاسپٹل کو ٹھیک کرنے کا، اس کو صفائی کرنے کا، آپ وہ اگر کاسٹ برداشت کریں۔ ابھی بھی 2-3 لوگ میرے پاس آ گئے ہیں اور میں نے ڈاکٹر یاسمین کو بتا دیا ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل 2 اپنے ذمہ لینے لگے ہیں۔ اسی طرح میں آج انوائٹ کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کام کریں۔ ہمارے پاس ابھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاسپٹل چلا بھی لیں اور ان کو ٹھیک بھی کر دیں، تو آپ اگر ہاسپٹل ہماری مدد کریں ٹھیک کرنے میں، انشاءاللہ ہم پیسہ خرچ کر کے ان کو بہتر چلانے میں۔ میں پھر سے نیل آپ کو مبارک دیتا ہوں، نبیل آپ کو بھی، آپ کے بھائی، میں آپ کی فیملی کو جو آج مینچسٹر سے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں ان دوستوں کو جو انیل آپ نے دوست انوائٹ کیے ہیں اور جن میں میرے بھی دوست ہیں مینچسٹر سے، میں ان کو بھی سب آج خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ویلکم بھی کرتا ہوں، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔